السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شرح معانی الآثار یعنی طحاوی شریف کا جو درس جاری ہے، اس کی بحث جیسا کہ پہلے درس میں عرض کیا گیا تھا، پانی میں نجاست گر جائے تو اس پانی کا حکم کیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 3 اقوال ہیں۔ ایک امام مالک کا جو ذکر کیا گیا کہ نجاست گرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، الا یہ کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جائے۔ یہ قول امام مالک کی طرف منسوب تھا۔ دوسرا قول احناف اور شوافی کا متفق علیہ ہے، وہ یہ کہ قلیل پانی میں نجاست گری تو تبدیلی اوصاف کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا، پانی کو نجس قرار دیا جائے گا۔ اور اگر مائع کثیر کے اندر نجاست گری تو ایسی صورت میں اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی نہ آ جائے۔ اگر اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی آ جاتی ہے تب اس پانی کو ناپاک قرار دیا جائے گا، نہیں آتی تو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس حد تک شوافی اور احناف کا اتفاق تھا۔ پھر اب دوسرا اختلاف یہ ہے کہ مائع کثیر اور مائع قلیل کی مقدار میں شوافی اور احناف کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے۔ شوافی کے یہاں مائع کثیر کی مقدار قلتین ہے، یعنی قلتین 2 مٹکے، 2 مٹکے کے برابر یا اس سے زائد پانی ہے تو پھر وہ مائع کثیر کہلاتا ہے، اور قلتین سے کم ہے تو شوافی کے یہاں وہ مائع قلیل کہلاتا ہے۔ احناف کے یہاں مائع قلیل اور مائع کثیر کے لیے جو اصل مسلک ہے احناف کا وہ یہ ہے کہ مبتلا بہی کی رائے پر محمول کیا جائے گا۔ جس کی یہ صورت پیش آئی اس کی نظر میں اگر پانی قلیل ہے تو قلیل ہے اور کثیر ہے تو کثیر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوافی کے یہاں مائع کثیر کی جو مقدار ہے وہ تحقیقی ہے، اور احناف کے یہاں مائع کثیر کی جو مقدار ہے وہ تحقیقی نہیں ہے۔ البتہ احناف کے یہاں مائع کثیر کے حوالے سے 3 قول ملتے ہیں۔ ایک تو امام اعظم کا جو اصل مذہب ہے، مبتلا بہی کی رائے پر محمول کیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے جو امام ابو یوسف کی طرف منسوب ہے، یعنی پانی کی ایک جانب کو حرکت دیجئے تو دوسری جانب میں حرکت پیدا نہ ہو تو یہ مائع کثیر ہے، اور حرکت پیدا ہو گئی تو یہ مائع قلیل ہے۔ تیسرا قول امام محمد کی طرف منسوب ہے، وہ ہے دہ دردہ کا قول۔ آپ کے شاگرد ابو سلیمان نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میری مسجد کو پیمائش کر لو، اس کی مقدار برابر جو ایریے میں پانی ہے وہ مائع کثیر ہے، اس سے جو کم ہے وہ مائع قلیل ہے۔ تو آپ کی مسجد کو اندر سے ناپا گیا تو 8x8 نکلا، باہر سے ناپا گیا تو 10x10 نکلا۔ تو یہاں سے ایک اندازہ یہ بیان کیا گیا کہ دہ دردہ جو پانی ہوتا ہے وہ کثیر ہے، اور دہ دردہ سے جو کم ہے وہ قلیل ہے۔ تو مائع کثیر کی مقدار میں شوافی اور احناف کا اختلاف ہے۔ صاحب کتاب نے پہلے شوافی کے مذہب کو بیان کیا، اور صاحب کتاب نے اس اختلاف کو یہاں اس عبارت سے شروع کیا ہے، غیر ان قوما وقتوا فی ذلک شیئا، یعنی گزشتہ جو مسئلہ تھا اس میں شوافی احناف دونوں متفق تھے کہ مائع کثیر میں اگر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، قلیل میں گر جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد شوافی اور احناف کا باہمی اختلاف آیا۔ غیر ان قومن سے شوافی مراد ہے۔ اس کے علاوہ ایک قوم نے اس سلسلے میں مقدار متعین کی ہے، کس کی؟ مائع کثیر کی۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا کان الماء مقدار قلتین لم يحمل خبثا، کہ جب پانی 2 قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے تو اب وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ ہے شوافی کا۔ ان کے یہاں مقدار قلتین مائع کثیر ہو جاتا ہے۔ واحتجوا فی ذلک، اور اب یہاں سے شوافی کے دلائل کا آغاز، کہ شوافی نے جن دلائل سے، جن احادیث سے استدلال کیا ہے
اس مسئلے کے اوپر، اس کے حوالے سے صاحب کتاب نے اپنی سند سے کچھ حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ نیچے جو ہے صاحب کتاب 6 روایتیں نقل کریں گے امام شافعی کی تائید میں، جن میں 5 روایتیں مرفوع ہیں اور 1 روایت موقوف ہے۔ ان روایتوں کی سند پر امام طحاوی نے کوئی کلام نہیں کیا ہے، البتہ ان کے معنی سے بعد میں بحث کی گئی ہے۔ اور امام شافعی کے دلائل سنیے۔ وَاحْتَجُّوا فی ذَلِکَ، اور شوافع نے اس مسئلے میں احتجاج کیا ہے، بما، اس حدیث سے جس کو ہم سے بیان کیا، بحر بن نصر بن سابق الخولانی۔ اب یہ پوری سند ہے۔ حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا ابو اسامۃ حماد بن اسامۃ عن الولید بن کثیر المخزومی عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر۔ یہ سند ہو گئی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پانی کے بارے میں پوچھا گیا، وما ینوبہ من السباع، جس پر درندوں کی آمد و رفت رہتی تھی، یعنی ایسے پانی کے بارے میں جہاں پر درندے آ کر پانی پیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، اذا بلغ الماء قلتین فلیس یحمل الخبث، کہ جب پانی قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ نجاست نہیں اٹھاتا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے شوافع کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ اسی مضمون کی اور حدیثیں ہیں۔ دوسری حدیث، وکما حدثنا الحسین بن نصر سمعت یزید بن ہارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی حدیث کی غالباً تقریباً دوسری سند ہے۔ انہ سئل عن الحیاض التی بالبادیۃ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ یہاں حوض کا مطلب جوہڑ ہے، یعنی جنگلوں میں، کھیتوں میں جو لوگ زراعت کرتے ہیں وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کھیتوں کے بیچ میں پانی سپلائی کرنے کے لیے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک جوہڑ سا بنا رہتا، تو پانی وہاں جمع ہوتا ہے اور اس سے پانی جو ہے مختلف قسم کے کھیتوں میں سیراب ہوتا ہے۔ اس کو جوہڑ بولتے ہیں، اس کو یہاں حیض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو انہ سئل عن الحیاض التی بالبادیۃ تصیب منها السباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو جنگل میں ہوتے ہیں، تصیب منها السباع، اور درندے اس سے پانی پیتے ہیں۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا، جب پانی 2 قلے تک پہنچ جائے تو پھر وہ گندگی نہیں اٹھاتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں امام شافعی کی معیت۔ تیسری حدیث، حدثنا محمد بن الحجاج حدثنا علی بن معبد حدثنا عباد بن عباد المہلبی عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اسی حدیث کی یہ دوسری سند تھی۔ وکما حدثنا یزید بن سنان بن یزید البصری قال حدثنی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمہ عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ اس کی اور ایک سند ہے۔ آگے کی حدیث، حدثنا یزید قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمۃ ان عاصم بن المنذر اخبرهم، حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ عاصم بن منذر نے ان کو خبر دی، قال، کہا، کننا فی بستان لنا، ہم اپنے ایک باغ میں تھے، او بستان لعبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عمر، یا پھر ہم جو ہیں عبید اللہ کے باغ میں تھے، یعنی یا تو ہم اپنے باغ میں تھے یا پھر عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر، یعنی حضرت عمر کے پوترے کے باغ میں تھے۔ فحضرت صلاۃ الظہر، اتنے میں ظہر کا وقت آ گیا۔ فقام الی بئر البستان، پس جو ہیں
وہ یعنی حضرت عبید اللہ حضرت عمر کے پوترے وہ جو ہیں باغ کی طرف گئے. فقام الی بئر البستانی وہ جو ہے باغ کے کنویں کی طرف گئے. باغ کے اندر کوئی کنواں ہوگا اس کی طرف اٹھے. فتوضا منہ اور اس کنویں کے پانی سے وضو کیا. وفیہ جلد بعیر حالانکہ اس میں مردہ اونٹ کی کھال پڑی ہوئی تھی. وفیہ جلد بعیر میت اس میں ایک مردہ اونٹ کی کھال پڑی ہوئی تھی. فقلت تو میں نے کہا حضرت عبید اللہ سے اتتوضؤ منہ وہذا فیہ آپ اس کنویں سے وضو کر رہے ہیں حالانکہ اس میں تو یہ مردار پڑا ہے. فقال عبید اللہ تو حضرت عبید اللہ نے کہا اخبرنی ابی مجھے میرے والد نے خبر دی یعنی ابن عمر نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا کان الماء قلتین لم ینجس کہ جب پانی 2 مٹکے پہنچ جائے 2 مٹکوں کی مقدار پہنچ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں. یہاں پر جو عمل ہے وہ حضرت عبید اللہ کا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے کنویں سے وضو کیا جس کے اندر مردار یعنی مردہ بیل کا چمڑا پڑا ہوا تھا. یہ حضور کی حدیث نہیں ہے. البتہ انہوں نے اپنے عمل کے ثبوت میں ایک حدیث بیان کی. ضروری نہیں ہے کہ جو معنی انہوں نے سمجھا تھا وہی اس حدیث کا معنی ہو. ٹھیک ہے. لیکن بظاہر جو ہے ان کا یہ عمل یہ بھی جو ہے امام شافعی کی تائید میں ہے. آگے کی حدیث دیکھیے. وکما حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة فذکر باسنادہ مثلہ. یہ بھی وہی حدیث دوسری سند سے آئی ہے. غیر انہ لم یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو حدیث ہے ابھی جس کی سند بیان کی گئی ہے یہ حدیث اس کو راوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع نہیں کیا یعنی یہ مرفوع حدیث نہیں ہے. وأوقفہ علی ابن عمر لیکن اس کو ابن عمر پر موقوف کر دیا گیا یعنی اوپر جو روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابن عمر کے بیٹے نے یہ کہا کہ سمعت ابی میں نے اپنے باپ یعنی حضرت عبداللہ سے سنا ہے. تو ابن عمر پر یہ حدیث موقوف ہے. انہوں نے اس کی سند حضور تک نہیں پہنچائی. تو اب تک جو ہے 6 حدیثیں گویا ذکر کی گئیں. ان میں 5 حدیثیں مرفوع تھیں اور یہ آخری والی جو حدیث ہے یہ موقوف ہے. اب ان تمام حدیثوں کو پڑھنے کے بعد امام طحاوی نے اس پر بحث کا آغاز کیا. فرماتے ہیں فقال هؤلاء القوم امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس قوم کا کہنا یہ ہے کس کا شوافے کا اذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضره ما وقعت فيه من النجاسة. اس قوم کا کہنا یہ ہے کہ جب پانی اس مقدار کو پہنچ جائے یعنی 2 قلے پہنچ جائے 2 مٹکوں کی مقدار تو اس کو وہ نجاست نقصان نہیں پہنچاتی ہے جو اس میں گرے یعنی نجاست کا گر جانا اسے نقصان نہیں پہنچاتا ہے مگر الا ما غلب علی ریحہ او طعمہ او لونہ مگر یہ کہ وہ نجاست اس کے رنگ پر اس کے ذائقے پر اور اس کی بو پر غالب آ جائے. ان تمام حدیثوں کے پیش نظر شوافے نے یہ حکم دیا ہے. اب امام طحاوی کی بحث سنیے. فرماتے ہیں وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُمَرَ. اس سلسلے میں شوافے نے ابن عمر کی روایت سے احتجاج کیا ہے. ابن عمر کی روایت سے احتجاج کیا ہے اس سے دلیل پکڑی ہے. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الَّتِي صَحَّحْنَاهَا أَنَّ هَاتَيْنِ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يُبَيِّنْ لَنَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا مِقْدَارُهُمَا. اب اس جواب کا خلاصہ سنیے. خلاصہ یہ ہے کہ جتنی حدیثیں آپ نے یہاں ذکر کی ان میں سے ایک حدیث ابن عمر کی تھی تو گویا کہ ابن عمر کی روایت سے آپ نے استدلال کیا تو ہماری ان کے خلاف حجت یہ ہے فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ہماری ان کے خلاف دلیل یہ ہے لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الَّتِي صَحَّحْنَاهَا. تو امام طحاوی فرماتے ہیں وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابن عمر
شوافی نے اس سلسلے میں ابن عمر کی حدیث سے احتجاج کیا ہے۔ فکان من الحجۃ علیہم، ان کے خلاف علیہم لأہل المقالۃ التی صححناہا، ان کے خلاف پہلے قول والے علماء کی دلیل یہ ہے، یعنی ہماری دلیل یہ ہے، جس کو ہم نے صححناہا، جس کو ہم نے صحیح قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ ان ہاتین القلتین لم یبین لنا فی ہذہ الآثار، کہ یہ دو قلتین کی جو بات ہے وہ ان حدیثوں سے ہمارے لیے واضح نہیں ہوئی، ما مقدارہما، کہ ان دو قلوں کی مقدار کیا ہے۔ یعنی شوافی نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ پانی جب قلتین پہنچ جائے قلتین کی مقدار کو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کے اندر قلتین کا جو لفظ آیا ہے اس کی مقدار جو ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے۔ اب اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ اگر قلہ کا معنی یہاں پر مٹکا لیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مقام حجر کے مٹکے مراد ہوں، کہ مقام حجر کے مٹکوں میں، دو مٹکوں میں جتنا پانی آتا ہے وہ ماء کثیر ہے، کیونکہ قلہ ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے کئی معنی کے اندر۔ قلہ کا معنی، قلتن کا معنی مٹکا بھی آتا ہے، اور قلتن کا معنی جو ہے انسان کا قد بھی آتا ہے۔ اگر قلتین کا معنی مٹکا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ پانی جب دو قلوں، دو مٹکوں تک پہنچ جائے، اور اگر قلتن کا معنی قد انسان لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ پانی جب دو انسانی قد کے برابر پہنچ جائے۔ قلتن کا تیسرا معنی ہے پہاڑ کی چوٹی، تو مطلب یہ ہوگا کہ پانی جب پہاڑ کی دو چوٹیوں کی مقدار کو پہنچ جائے۔ تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ جن احادیث سے آپ نے مقدار قلتین کو ماء کثیر کے لیے منتخب کیا ہے تو ان احادیث میں قلتین کی مقدار ہی معلوم نہیں ہے کہ اس کی مقدار ہے کیا، کیونکہ دونوں احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے فقد یجوز، یہاں سے پہلا احتمال فقد یجوز ان یکون مقدارہما قلتین من قلال حجر کما ذکرتم، یعنی شوافی سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ قلتین سے کہاں کے مٹکے مراد ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، مقام حجر کے مٹکے مراد ہیں، تو ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے مقام حجر کے ہی ہیں، اور آپ نے یہاں پر قلتین سے مقام حجر کے مٹکے مراد لے لیے، تو اسی کو بیان کیا کہ اگر یہاں پر ان کی مقدار سے مراد مقام حجر کے دو مٹکے ہیں، کما ذکرتم، جیسے کہ تم بیان کرتے ہو، یہ بھی احتمال ہے۔ وَيَحْتَمِلُ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان تکون قلتین ارید بہما قلۃ رجلی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر قلتین سے آدمی دو قد انسان مراد ہو، اے قامتہ، فاریدا، تو یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے حجر کے مٹکے مراد ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں قلہ انسانی قد کے معنی میں ہو۔ اگر انسانی قد کے معنی میں ہو تو مطلب کیا ہوگا کہ جب پانی دو انسانی قد کی مقدار کو پہنچ جائے، یعنی تقریباً قریب 10 فٹ پانی پہنچ جائے، جب وہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کا معنی قد انسان لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ فوریدہ، تو حدیث میں حضور کا مطلب یہ ہوگا اذا کان الماء قلتین اے قامتین، جب پانی دو قلے ہو جائیں یعنی دو انسانی قد کی مقدار کو پہنچ جائے، لم یحمل نجسن، تو پھر وہ پانی نجاست کو نہیں اٹھائے گا، مطلب لکثرتی ہی، وہ اپنے کثیر ہونے کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ فِي مَعَانِي الْأَنْهَارِ، کیونکہ اس وقت یہ نہروں کے معنی میں ہو جائے گا۔ جب دو انسانی قد کے برابر پانی چلتا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ نہر ہی کہیں گے۔ جب یہ نہر کے معنی میں ہو گیا تو گویا کہ بہتے ہوئے پانی کے معنی میں ہو گیا، اور جو بہتا ہوا پانی ہے اس کو ماء کثیر کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام طحاوی نے اس کا جواب کیا دیا کہ جن احادیث میں اذا بلغ الماء قلتین کا لفظ آیا ہے تو پہلی چیز تو یہ قلتین کا معنی مشترک ہے، قلتین کا لفظ
کئی معنی میں مشترک ہے. آپ نے اس کا معنی لیا مقام حجر کے مٹکے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ قلتن کا ایک معنی قد انسان آتا ہے، تو یہاں دو انسانی قد مراد لیے جائیں. تو اگر دو انسانی قد مراد لیے جائیں گے اس وقت حدیث کا معنی بالکل صاف ہو جائے گا کہ دو انسانی قد کے بنے مقدار اگر پانی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نجاست کیوں اٹھائیں گا، کیونکہ وہ مائع کثیر ہو گیا اور بہتی ہوئی نہر کے مماثل ہو گیا. لہذا اس حدیث سے آپ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا ہے. اب ایک اعتراض امام طحاوی کہتے ہیں فَإِن قُلْتُمْ، اگر تم یہ کہو کہ ان الخبر عندنا علی ظاہرہ، یہاں پر دراصل ایک اعتراض ہماری طرف سے، اس کے بعد اس کا جواب شوافی کی طرف سے، پھر شوافی کے جواب پر ہمارا اعتراض ہے. پہلے سوال ہمارا سن لیجیے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے قلتن جو مشترک تھا اس سے اس کی کیا کیا معنی تھے؟ قلتن کا معنی مٹکا بھی تھا، قد انسان بھی تھا، پہاڑ کی چوٹی بھی تھا. آپ نے کیا کیا؟ ایک معنی لے لیا. کون سا معنی؟ مٹکے والا. اب ہم دوسرا سوال کرتے ہیں کہ مٹکے کا قلتن کا معنی آپ مٹکا لے لیے، لیکن مختلف جو ہے قسم کے مٹکے حجاز میں مروج تھے، اور ہر شہر کا، ہر علاقے کا جو مٹکا ہوتا ہے اس کا سائز دوسرے علاقے کے مٹکے سے مختلف رہتا ہے. تو اگر قلتن کا معنی مٹکا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس شہر کا مٹکا ہے، کون سے گاؤں کا مٹکا ہے، کیونکہ ہر شہر کے مٹکوں کا جو سائز ہوتا ہے اس کے اندر پانی سمانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو پھر یہ چیز جو ہے مبہم ہوئی جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول کیا، یعنی جو حجاز کے اندر معروف تھے وہ مٹکے مراد ہیں، یعنی حجر کے مٹکے مراد ہیں. تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ چونکہ وہ مٹکے وہاں زیادہ چلتے تھے اس لیے حضور نے انہی مٹکوں کی طرف گویا اشارہ کیا ہوگا، لہٰذا حجاز میں جو معروف مٹکے تھے یعنی حجر کے مٹکے، وہ مٹکے یہاں مراد ہیں. تو اس کو صاحب کتاب کہتے ہیں فَإِن قُلْتُمْ أَنَّ الْخَبَرَ کہنا چاہیے عندنا علی ظاہرہ والقلال ہی قلال الحجاز المعروفہ. اگر تم یہ کہو کہ ہمارے نزدیک جو ہے یہاں حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے اور قلال سے مراد یہاں حجاز میں جو معروف گھڑے مٹکے تھے وہ مراد ہیں، تو قیل لکم، تو آپ نے حدیث کو ظاہر پر محمول کر لیا. تو ہم کہتے ہیں قیل لکم، ہم تم سے کہیں گے فَإِن كَانَ الْخَبْرُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا ذَكَرْتُمْ، اگر یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے جیسے کہ تم نے ذکر کیا، فَإِنَّهُ يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمَاءُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لَا يَضُرُّهُ النَّجَاسَةُ وَإِنْ غَيَّرَتْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ. اگر آپ اس حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس صورت میں تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ پانی جب اس مقدار کو پہنچ جائے، یعنی دو مٹکوں کے برابر، دو مٹکوں کی مقدار کو پہنچ جائے، تو پھر اس کی بو بدلے، اس کا رنگ بدلے، اس کا مزہ بدلے، کسی حال میں بھی پانی کو نجس نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اوصاف ثلاثہ بدلنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے. تو جیسے آپ نے حدیث کو ظاہر پر محمول کیا اور ظاہر پر محمول کرتے ہوئے وہ مٹکے مراد لیے جو حجاز میں معروف تھے، تو ہمیں بھی یہ اختیار ہے کہ ہم حدیث کو اپنے ظاہر پر لیں، کیونکہ اس حدیث میں تغیر اوصاف کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو اگر حدیث کو اپنے ظاہر پہ لیتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ نجاست بالکل اتنی مقدار پانی کو نقصان نہ پہنچائے، چاہے اس کے اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی ہو جائے، کیونکہ حضور نے اس حدیث میں تغیر اوصاف کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے. یہ ہم جواب دیں گے. اب اس جواب کا ترجمہ کر لیجیے. قیل لکم، ہم تم سے کہیں گے فَإِن كَانَ الْخَبْرُ عَلَى ظَاهِرِهِ، اگر خبر کو اس کے ظاہر پہ رکھا جائے، کما ذکرتم، جیسے کہ تم نے بیان کیا، فَإِنَّهُ يَنبَغِي، تو ضروری ہے، أَن يَكُونَ الْمَاءُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ، کہ پانی جب اس مقدار کو پہنچ جائے، لا يَضُرُّهُ النَّجَاسَةُ، تو نجاست اسے نقصان نہ پہنچائے. کیوں؟ وَإِنْ غَيَّرَتْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ، اگر یہ نجاست پانی کے رنگ، اس کے ذائقے کو اور اس کی بو کو بدل ہی کیوں نہ دے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يذکر ذلك فی هذا الحدیث، کیونکہ حضور نے اس حدیث میں تغیر اوصاف کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. فالحدیث علی ظاہرہ، تو حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہو جائے گی. یہاں تک ہو گیا. اب اس کے بعد شوافی کی طرف سے ایک سوال کیا جائے گا، وہ یہ کہ اس حدیث کو ہم نے مٹکے پر محمول کیا اور مٹکوں سے مراد قلال حجر یعنی حجر کے مٹکے مراد لیے. اب رہی یہ بات کہ ہم نے جو یہ شرط لگائی ہے کہ تغیر اوصاف نہ ہو
جب پانی نجس نہیں ہوتا ہے، اور تغیر اوصاف ہو جائے تو پانی نجس ہوتا ہے۔ یہ شرط اگرچہ اس حدیث میں نہیں ہے، یعنی قلتین والی حدیث میں نہیں ہے جو ہم نے یہاں ذکر کی، البتہ دوسری حدیث میں اس قید کا اضافہ ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے ہم نے یہ شرط لگائی ہے۔ یہ جواب ہوا امام شافعی کی طرف سے۔ اب اس کا جواب ہم آگے دیتے ہیں۔ فَإِن قُلْتُ، اگر تم کہو، یعنی شافعی کی طرف خطاب ہے، فَإِنَّهُ وَإِن لَّمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، اگرچہ اس حدیث میں اس قید کا تذکرہ نہیں، تغیر اوصاف کی قید کا، فقط ذکرہ فی غیری، لیکن دوسری حدیث میں تغیر اوصاف کی قید کا تذکرہ ہے، فذکرتم، تو تم نے وہ حدیث اب ذکر کی جس میں تغیر اوصاف کا ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ ما حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عیسی بن یونس عن الاحوص بن حکیم عن راشد بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء لا ينجسه شيء، پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، مگر جبکہ وہ چیز پانی کے رنگ، اس کے ذائقے اور اس کی بو پر غالب آ جائے۔ امام شافعی کی طرف سے یہ روایت پیش کی گئی کہ اگرچہ قلتین والی روایت میں تغیر اوصاف کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں تغیر اوصاف کا تذکرہ ہے، لہذا اس کی طرف نظر کرتے ہوئے ہم یہ شرط لگائے کہ دو مٹکوں میں اگر نجاست گر جائے اور تغیر اوصاف نہ ہو، جب پانی ناپاک نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو قید لگائے تغیر اوصاف کی، یہ اس حدیث کی بنیاد پر لگائے جو ابھی یہاں ذکر کی گئی۔ یہ امام شافعی کی طرف سے جواب دیا گیا۔ اس جواب پر ہمارا اعتراض، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث سے آپ نے تغیر اوصاف کی شرط لگائی ہے یہاں پہ، وہ حدیث سند کے اعتبار سے منقطع ہے، اور آپ کے یہاں حدیث منقطع قابل استدلال نہیں ہے، یعنی امام شافعی کے پاس منقطع حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا ہے، وہ قابل احتجاج نہیں ہوتی ہے اور اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ قابل احتجاج، اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی ہے کسی مسئلے کے اوپر۔ جی، منقطع کیوں ہے؟ منقطع اس لیے ہے کہ اس کا جو مدار ہے وہ راشد بن سعد کے اوپر ہے، اور راشد بن سعد اور حضور کے بیچ میں کسی نہ کسی راوی کا نام حذف کیا گیا ہے۔ اب وہ راوی کون ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ جب حدیث منقطع ہمارے یہاں تو معتبر ہے، لیکن شوافع کے یہاں معتبر نہیں ہے، حالانکہ آپ شرط لگا رہے ہیں کہ ایسی حدیث کے ذریعے جو منقطع ہے، اور منقطع سے استدلال کرنا خود آپ کے یہاں ٹھیک نہیں، تو پھر آپ کا دعویٰ یہ ثابت نہیں ہوا۔ دیکھیے، قیل لکم، ہم تم سے کہیں گے، ھذا منقطع، یہ حدیث آپ نے تغیر اوصاف کی ذکر کی، یہ منقطع ہے، وانتم لا تثبتون منقطع، تثبتون المنقطع، اور آپ لوگ منقطع حدیث کو ثابت نہیں مانتے ہو، ولا تحتجون بھی، اور نہ اس سے احتجاج کرتے ہو، فإن کنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال جاز لغيركم ان يجعل المياه على خاص من الماء۔ یہاں سے جواب کا ایک دوسرا انداز، یہ پوری بحث ہو گئی۔ پہلے ہم نے کہا، پہلے امام شافعی نے قلتین والی روایتوں کو ذکر کیا اور کہا کہ قلتین جو پانی ہے وہ ماء کثیر ہے۔ ہم نے ان تمام روایتوں کے بعد یہ ان پر اعتراض کیا کہ قلتن کا لفظ یہ مشترک ہے، مٹکے کے معنی میں بھی آتا ہے، انسانی قد کے معنی میں بھی آتا ہے، پہاڑ کی چوٹی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں قلتن کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ حدیث میں قلتن کا معنی مٹکا ہے، تو ہم نے کہا آپ نے ظاہر کو محمول کیا، تو ہم بھی اس کا معنی قد انسان لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں انسانی قد مراد ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ اگر قلتن کا معنی مٹکا ہی ہے تو سوال یہ ہے کہ کون سے شہر کے مٹکے، کیونکہ مختلف مدینہ منورہ میں یا حجاز میں مختلف علاقوں کے مٹکے جاری تھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، مقام حجر کے مٹکے مراد ہیں، ہم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ پھر ہم نے اعتراض کیا کہ جب آپ نے ظاہر پہ محمول کیا تو ہم بھی ظاہر پہ محمول کرتے ہیں، اور اس حدیث میں چونکہ تغیر اوصاف کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا آپ نے یہ شرط کیوں لگائی؟ تو آپ نے جواب دیا دوسری حدیث کے اندر تغیر اوصاف کا تذکرہ ہے، تو ہم نے اس حدیث کی سند پہ کلام کیا اور اسے منقطع قرار دیا، حالانکہ آپ کے یہاں منقطع سے استدلال نہیں کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حدیث بھی قابل استدلال نہیں ہوئی۔ اب اخیر میں آخری بات اس بحث کی یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو قلتین کے لفظ کی والی حدیث کو ایک خاص معنی پہ محمول کیا۔ وہ معنی کون سا ہے؟ دو مٹکوں پر۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پانی جب دو مٹکوں کی مقدار کو پہنچ جائے تو نجس نہیں ہوتا؟
تو آپ نے قلتین کے لفظ کو محمول کیا خاص معنی کے اوپر. جب آپ نے ایک معنی پہ اس کو محمول کیا تو ہمیں بھی یہ اختیار ہے کہ ہم بھی اسے ایک خاص معنی پر محمول کر لیں. اور ہمارے نزدیک قلتین والی روایت یہ ماء کثیر پر یعنی بہتے ہوئے پانی پر محمول ہے، کیونکہ قلتن کا ایک معنی قد انسان بھی آتا ہے. اب عام طور پہ انسان کا جو قد ہوتا ہے 5 فٹ مان لیجیے، 2 انسانی قد تو 10 فٹ ہو گئے. 10 فٹ جب پانی رہے گا تو یہ ایک نہر بن جاتی ہے. تو ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم قلتین کے لفظ کو ایک خاص معنی پر اور خاص پانی پر محمول کریں. ہم محمول کرتے ہیں بہتے ہوئے پانی پر. تو ہمارے نزدیک اذا بلغ الماء قلتین کا مطلب یہ کہ جب پانی 2 قلوں کو پہنچ جائے، یعنی 2 قد انسانی کو پہنچ جائے، اب اسے نجاست نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہو گیا. تو جب آپ نے ایک معنی پہ محمول کیا تو ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم بھی ایک معنی پہ اسے محمول کر سکتے ہیں. بات بھی ٹھیک ہے. چلیے، فَإِن كُنتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ قَوْلَهُ فِي الْقُلَّتَيْنِ عَلَى خَاصٍ مِّنَ الْقِلَالِ، اگر تم نے حضور کے اس قول کو یعنی قلتین والے قول کو خاص قلال خاص مٹکوں پر محمول کیا، جاز لغیرکم، تو تمہارے علاوہ دوسرے فقہا کو بھی اجازت ہے ان یجعل المیاہ علی خاص من الماء، کہ مختلف قسم کے پانیوں کو ایک پانی پر محمول کر لیا جائے. فیکون ذلک عندہ، اور ایسا کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں قسم کی حدیثیں ان کے درمیان مطابقت پیدا ہو جائے گی. کیسے؟ ایک طرف حضور فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو. تو آپ نے ٹھہرا ہوا پانی کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی یہ نجاست کے اثر کو قبول کرتا ہے. 2 مٹکے جو پانی ہوتا ہے وہ بھی تو ٹھہرا ہوا ہوتا ہے آپ کی وضاحت کے مطابق. تو ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں وضو مت کرو، پیشاب مت کرو، کیونکہ دوسرا کوئی انسان آئے گا وہ غسل بھی کر سکتا ہے، اس سے وضو بھی کر سکتا ہے. تو حضور نے ٹھہرے ہوئے پانی سے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیوں کیا؟ کیونکہ وہ نجس ہو جاتا ہے. اور 2 یعنی قلتین کے بارے میں فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہوتا ہے، جبکہ قلتین کا پانی بھی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اگر مٹکا مراد لیں. لیکن جب ہماری تعویل مراد لیں گے تو دونوں حدیثوں میں مخالفت نظر نہیں آئے گی. ہم کہتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الراکد کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی پیشاب سے نجس ہو جاتا ہے. اور قلتین والی روایت میں حضور نے فرمایا پانی نجس نہیں ہوتا ہے، تو ہم قلتین کا معنی یہ لیں گے کہ بہتا ہوا پانی، جاری پانی. اس صورت میں قلتین والی حدیثیں بھی قابل عمل ہوں گی، اور لا یبولن احدکم فی الماء الراکد اس قسم کی حدیثیں یہ بھی قابل عمل ہو جائیں گی. تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور یہی صاحب کتاب کا مقصد ہے کہ مختلف مضامین کی حدیثوں کو جمع کرنا، اس کے بعد ایسا معنی بیان کرنا جس سے تمام حدیثیں قابل عمل بن جائیں. کیونکہ کسی ایک حدیث پر عمل چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق پیدا کی جائے. دیکھیے، فَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى مَا يُوَافِقُ مَعَانِ الْآثَارِ الْأَوَّلِ. تو اس وقت یعنی جو معنی ہم نے بیان کیا، جو توجیہ ہم نے بیان کی، اس وقت وہ آثار جو گزشتہ امام شافعی کے مسلک کے ضمن میں پیش کیے گئے، وہ آثار جو ہیں بعد والے آثار کے مطابق ہو جائیں گے. ولا یخالفها، اور مخالفت باقی نہیں رہے گی. فَإِذَا كَانَتِ الْآثَارُ الْأُوَّلُ الَّتِي قَدْ جَاءَتْ فِي الْبَوْلِ وَفِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَفِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْإِنَاءِ مِنْ بُلُوغِ الْحِرِّ فِيهِ عَامًّا، کیونکہ جو احادیث پہلے آ چکی ہیں کس بارے میں؟ الَّتِي قَدْ جَاءَتْ فِي الْبَوْلِ، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے سلسلے میں، وَفِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے سلسلے میں، وفی نجاست الماء الذی فی الاناء من بلوغ الحری، اور بلی کے منہ ڈالنے سے برتن کے اندر جو پانی ہے اس کی نجاست کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ عام ہیں. اس میں لم یذکر مقدارہ، پانی کی مقدار کو ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. وہاں یہ بتایا گیا کہ بہتا یعنی ٹھہرا ہوا پانی ہو، کم زیادہ کی تحدید نہیں ہے. وجعل علی کل ماء لا یجری، ان تمام حدیثوں میں پانی کو ایسے پانی پر محمول کیا جائے کہ جو بہتا ہوا نہ ہو. جن حدیثوں میں آیا ہے کہ مائع راکد میں پیشاب مت کرو، اور بلی اگر برتن میں منہ ڈال دے تو پانی نجس ہو جاتا ہے،
اور برتن بھی نجس ہو جاتا. تو ان حدیثوں میں جس پانی کا تذکرہ ہے اس پانی سے مراد یہ ہے کہ جو بہتا ہوا پانی نہ ہو. ثبت بذالک، اس سے یہ ثابت ہوا ان ما فی حدیث القلتین، کہ قلتین کی حدیث میں جو ہے ہوا علی الماء الذی یجری، وہ اس پانی پر محمول کیا جائے گا جو پانی بہہ رہا ہے. ولا ینظر فی ذلک الی مقدار الماء، اس سلسلے میں پانی کی مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا پانی ہے کتنا. کما لم ینظر فی شیء مما ذکرنا، جیسے کہ ہماری ذکر کردہ حدیث میں مقدار کو نہیں دیکھا گیا. حضور نے کیا فرمایا؟ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا ٹھہرا ہوا پانی کتنا ہو، مقدار ذکر نہیں کی. اسی طریقے سے قلتین والی روایت میں مقدار کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس کو بہتے ہوئے پانی پر محمول کیا جائے. ولا ينظر فی ذلک الی مقدار الماء، اور ان حدیث میں پانی کی مقدار کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. کما لم ينظر فی شیء مما ذکرنا الی مقدار، جس مقداری، جیسے کہ ہماری ذکر کردہ حدیثوں میں بھی مقدار کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. حتی لا يتضاد شیء من الاثار المرویہ فی هذا الباب، یہ توجہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اس باب میں جو حدیثیں مروی ہیں ان میں باہم تضاد نہ ہو. وهذا المعنى الذي صححنا علیہ معانی هذه الاثار، اور یہی وہ معنی ہے جس پر ہم نے ان حدیثوں کی معانی کی تصحیح بیان کی، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا مذہب ہے. اب یہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب یہ مضمون کافی طویل بھی ہے، اور اس سلسلے میں تنویر دلیل کے طور پر صاحب کتاب نے کچھ اور حدیثوں کو بیان کیا ہے. اب یہاں تک تو بحث کر دی کہ حدیث قلتین کی مکمل وضاحت کر دی گئی، ثابت کر دیا گیا کہ آپ قلتین والی حدیث کو بہتے ہوئے پانی پر محمول کیجئے. اور اس کی صورت کیا ہے کہ قلتن کا جو ایک معنی ہے قد انسان، وہ لے لیجئے، بہتے ہوئے پانی پر حدیث کو محمول کر لیا جائے گا. اگر آپ کی یہی ضد ہے کہ نہیں قلتین سے مٹکے ہی مراد ہیں، تو اس کی تردید کے لیے باضابطہ صاحب کتاب نے کچھ حدیثوں کو بیان کیا ہے نیچے. ان حدیثوں سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ قلتین سے یعنی 2 مٹکوں سے زیادہ پانی میں جب نجاست گری تو صحابہ اور تابعین نے اس کے نجس ہونے کا حکم دیا ہے باضابطہ. تو انشاءاللہ تعالی وہ حدیثیں آئندہ درس میں شامل کی جائیں گی. صلی اللہ علیہ نبی کریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.